بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل قیامت کے تعلق سے اور میدان حشر کے تعلق سے ہم نے بہت ساری باتیں سنی، جنت جہنم کے تعلق سے ہم نے باتیں سنی۔ تو قیامت کا حقیقی علم تو کسی کو بھی نہیں ہے، البتہ قیامت کی نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں۔ کچھ کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا، حضرت مہدی کا اور دجال وغیرہ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی میں نے کیا تھا، اسی کو یہاں پر بھی بیان کر رہے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنے لگیں، ماں باپ کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنے لگیں، یہ بھی حضور نے قیامت کی علامت بیان کرا۔ اور حدیث میں ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ وہ ادنا صدیق ہو، کہ اپنے دوست کو قریب کرے، وہ اقصا ابو، کہ اپنے والدین کو جو ہے دور کرے اور اپنے دوست کو قریب کرے، دوستوں کی باتیں زیادہ مانے اور اپنے جو والدین ہیں ان کی بات کو نہ مانے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ جملہ بھی بیان فرمایا کہ اپنے دوست کو قریب کریں گے اور اپنے ماں باپ کو دور کریں گے، اور آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، دوستوں کی باتوں میں بہت جلدی لوگ یقین کرتے ہیں اور ماں باپ کی بات کو کوئی کیئر ہی نہیں کر رہے، اور امانت میں خیانت ہونے لگے۔ امانت میں خیانت سبھی جانتے ہیں، چاہے وہ ٹائم ٹیبل جو دیا گیا ہے اس ٹائم ٹیبل کی خلاف ورزی کرنا، جیسے کوئی ملازم ہے، اس کا ٹائم ہے کہ یہ ٹائم سے ٹائم تک کام کرنا ہے، اس میں بھی وہ خیانت کرنے لگے، کام کی چوری کرے، پیسے رکھائے جائے اس میں بھی خیانت کرے، کسی نے آپ کے پاس کوئی امانتاً پیسے رکھا ہے اس میں خیانت کرے، بہت ساری طریقے کی خیانتیں ہوتی ہیں۔ منافق کی علامت بیان کی گئی ہے خیانت کرنا بھی۔ گانے بجانے ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے، یہ تو آج معلوم ہی ہے، اس کو زیادہ تفصیل سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے لوگ پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگے، یعنی بعد والے لوگ پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگے۔ آج کل دیکھتے ہی ہم کہ کیسے کیسے نئے نئے اسکالرز دنیا میں آ گئے ہیں، اور سارے پرانے لوگوں کی جو تحقیقیں ہیں ان سب کو غلط کہتے ہیں، اور نہ صرف غلط کہتے ہیں بلکہ ان کے بارے میں طعن و تشنیع۔ یہاں تک تو پھر بھی صحیح تھا کہ ان سے کوئی نظریاتی اختلاف ہو، مسئلے کا اختلاف ہو، ٹھیک ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، اختلافات کی گنجائش بھی ہے، شریعت میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف سے آگے بڑھ کر ان پر طعن و تشنیع کرنا، ان کے اوپر کفر کی فتوے لگانا، اور پچھلے لوگوں کو، اسلاف کو برا بھلا کہنا، بلکہ بعضوں کا تو قلم صحابہ تک اٹھ جاتا ہے، جیسے شیعہ ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارے مودودی صاحب ہیں، یہ لوگوں نے صحابہ کے اوپر بھی انگلی اٹھائی ہوئی ہے۔ تو پیچھے اب جو آج کل کے غیر مقلدین ہیں، یہ لوگ بھی صحابہ کے اوپر بھی انہوں نے زبان درازی کی ہے، اور اسلاف کو، ائمہ کرام کو خصوصاً جو ہے گمراہ کہتے ہیں، نہ صرف گمراہ کہتے ہیں بلکہ ان کے بارے میں بہت سارے غلط الفاظ کہتے ہیں۔ تو یہ پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگیں گے، یہ سب قیامت کی علامت ہے۔ بے علم اور کم علم لوگ پیشوا بن جائیں گے، ہو ہی رہا ہے، یہ کم علم ہے، نہ تو کچھ بھی علم نہیں ہے، بس کچھ کتابیں انٹرنیٹ سے پڑھ لی ہیں یا کہیں سے پڑھ لی ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرنے بیٹھ گئے۔ بڑے بڑے علماء جہاں علم کی رہنمائی کرنے سے ڈرتے تھے اور جن مسائل میں الجھنے سے بچتے تھے، ان مسائل کی رہنمائی یہ آج کل کے کچھ ایسے مولوی جو اسکالر کہلاتے ہیں، ٹائی شائی لگا کے آ جاتے ہیں اور پھر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس سے بہت ان لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ چرواہے اور وغیرہ کم درجے کے لوگ، یعنی چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ، مطلب یعنی معاشرے میں جو لوگ چھوٹے ہیں
کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لیکن جو چھوٹا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، تو ویسے لوگ بھی بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے، اور ہو ہی رہا ہے ایسا آج کل۔ کتنے کم درجے کے لوگ جو ہیں بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں، کھیت بیچ لیے اور بیچ کے جو ہے اب بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں۔ گاڑیوں کا نام نہیں معلوم، تو ایک کار والے صاحب بتا رہے تھے کہ ایک کھیت والا اپنا کھیت بیچ کے آیا تھیلے میں پیسے لے کے، اور کہنے لگا کہ مجھے ٹھنڈی کار چاہیے۔ اس کو یہ بتانے نہیں آ رہا کہ مجھے اے سی کی کار چاہیے، مجھے ٹھنڈی والی کار چاہیے۔ تو اس طریقے کے لوگ جو ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگے۔ اب کیسے بنا رہے ہیں؟ کوئی دیکھیے آپ، بہت جتنے بدماش قسم کے لوگ ہیں، گنڈا قسم کے لوگ ہیں، جن کو کوئی جاب، جن کی کوئی روزگار نہیں ہے، وہ اچھے خاصے لیڈر بن جاتے ہیں، لیڈروں کے ساتھ ہو کے لیڈر بن جاتے ہیں، اور اچانک سے بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے لگتے ہیں، اور بڑی بڑے گھر بنا لیتے ہیں، فارم ہاؤس بنا لیتے ہیں اپنے۔ حالانکہ کچھ بھی پڑھے نہیں، کچھ بھی لکھے نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی معاشرے میں، لیکن ذرا سا کچھ سیاست میں قدم رکھتے ہیں اور پھر بڑی بڑی چیزیں بنا لیتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے قیامت کی علامت۔ ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگیں گے، تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی۔ اب اس کے بارے میں کیا کہیں؟ معلوم ہے آپ کو کہ کیسے کیسے غیر شادی شدہ لوگ بڑے بڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چائے، بعض لوگ تو چائے بھی اس وجہ سے بیچ رہے ہیں کہ تاکہ ان کو بھی خود بھی وزیر اعظم بننے کا موقع مل جائے۔ تو اس طریقے کے جو ہے کم لوگ اور بے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ جائیں گے۔ اب اگلا مسئلہ جو ہے تقدیر کا ہے۔ قیامت کے بارے میں تو آپ نے کل تفصیل سے سن لیا تھا، میں نے اس کا تھوڑا سا اعادہ یہاں پر کر دیا ہے۔ تقدیر کا بیان یہاں پر ہے۔ یہ تقدیر کا بڑا مسئلہ اہم ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور زیادہ ڈیپ میں جانا بھی منع ہے۔ ہم گفتگو صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں تھوڑا ہمارے ذہن کے قریب ہو جائے، بس اس وجہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے گفتگو ہم نہیں کر رہے تقدیر کے مسئلے میں، اور تقدیر کے مسئلے پہ ہم سبق اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہم کو مکمل سمجھ میں آ جائے اور ہم اس میں بحث کرتے پھریں، نہیں، صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ذہن سے قریب ہو جائے۔ مکمل پھر بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے پہلے سے ہی کہ مکمل تقدیر کے مسئلے کو ہم نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس میں زیادہ بحث کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ چونکہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں پر اعتراضات ہوتے ہیں اور عجیب و غریب طریقے کے وساوس اور شبہات پیدا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کچھ سمجھ لینا ضروری ہے تاکہ ہم خود تھوڑا سا مطمئن ہو جائیں اور کسی کو مطمئن بھی کر سکیں۔ بنیادی طور پر یاد رکھیے، تقدیر کے معنی ہیں اندازہ کرنے، متعین کرنے۔ تقدیر سے مراد یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے لکھ دیا۔ تقدیر بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کو قضا بھی کہتے ہیں کبھی کبھی، اسی سے قریب قریب لفظ ہے تقدیر اور قضا، قدر و قضا، قضا و قدر، اس طریقے سے۔ تو تقدیر کا مطلب جو اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے، اور قضا کا مطلب جو اللہ نے یعنی جو اللہ کا جو علم ہے وہ فیصلے کی شکل میں سامنے جو آ گیا اس کو قضا کہتے ہیں۔ اچھا، ایک بات سمجھ لیجئے کہ تقدیر کی وجہ سے بندہ کسی عمل پر مجبور نہیں ہوتا۔ اس عقیدے کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ایک بہت فرقے تقدیر کے مسئلے میں نکلے، معتزلہ اور جبریہ قدریہ، اس طریقے کے فرقے نام تھے پہلے، جو آج کل ہمارے زمانوں پہ نہیں ہے، ہم کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کے نام بھی نہیں معلوم، تو پچھلے زمانے میں تھے یہ جبریہ قدریہ۔ تقدیر کے مسئلے میں الجھ کر انہوں نے جو ہے گمراہ کن عقائد بنا لیے تھے۔ تو جبریہ کا عقیدہ یہ تھا کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے، اس طریقے کا۔ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کی وجہ سے انسان کسی عمل پر مجبور نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں ذہن میں رکھیے۔ ایک ہوتا ہے علم الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ کیا چیز کیسی ہوگی، جیسے استاذ اپنے شاگرد کے بارے میں اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی امتحان رکھتے ہیں، پھر بھی ایگزام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایگزام لیے بغیر رزلٹ لگا دیا جائے دیوار پر تو سب لوگ کہیں گے کہ بھائی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی۔
ہر ایک کہے گا کہ میں تو پاس ہونا چاہیے تھا, مجھے تو اتنے نمبر آنے چاہیے تھے, ہر ایک یہی کہے گا. ٹھیک ہے, تو اپنے انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے ایک استاذ بھی امتحان لیتا ہے, اور بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہی ہے, اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, اللہ کبھی کبھی کچھ خلاف بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان کا علم ناقص ہے, اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاذ نے بتایا تھا کہ فلاں زید پاس ہوگا اور بکر پاس ہوگا, الٹا ہو جاتا ہے کبھی کبھی, کیونکہ انسان کا علم ناقص ہے. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے, استاذ نے جس کو کہا کہ زید 90 نمبر لے کے آئے گا, تو زید کو ہی 90 نمبر آتے ہیں یا اس کے آس پاس آتے ہیں بس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ علم الہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے سب چیز کا, کہ کون پاس ہوگا اور کون فیل ہوگا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان رکھا ہے, یہ دنیا دار الامتحان ہے. اس وجہ سے امتحان رکھا ہے تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ اللہ ظالم نہیں ہے, بلکہ اللہ انصاف کرنے والے. تم اپنے اعمال خود ہی کیے, تمہارے کرامن کاتبین نے جو اعمال لکھے وہ بھی اس پر گواہ ہے. تم نے جو اعمال کیے, تمہارے ہاتھ پیر خود گواہی دے رہے کہ تم نے کیا کیا عمل کیے ہیں, کیا کیا حرکتیں کی ہیں, کیا کیا ہوا ہے, تم نے کیا کیا نہیں کیا ہے, کیا کیا کرنا چاہیے تھا, سب اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ظاہر کر دیں. تو اسی طرح ایک ڈاکٹر مریض کے بارے میں بھی اندازہ کرتا ہے کہ یہ صحت یاب ہوگا یا نہیں ہوگا. ڈاکٹر, اب کوئی کہے گا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کہنے کی وجہ سے مر گیا, ڈاکٹر صاحب کہے گا بھائی فلاں 10 دن کے مہمان ہیں, 10 دن میں رہیں گے, اب جو بھی وصیت وغیرہ کرنا ہے کر لو, جو بھی آخری بات چیت کرنا ہے کر لو. اس طریقے سے ڈاکٹر کا بھی کہہ دیتے ہیں, ڈاکٹر کو علم ہو جاتا ہے. تو اب اگر کوئی کہے گا ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے مر گیا, تو یہ تو غلط بات ہوگی. ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے کیوں مرے گا؟ ڈاکٹر نے اپنے تجربے کے حساب سے کہا. ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے کے خلاف ہو جائے, کیونکہ ڈاکٹر کا علم ناقص ہے, اللہ کا علم کامل ہے, اللہ کے علم کے خلاف ہو نہیں سکتا, لیکن ڈاکٹر کے علم کے خلاف ہو سکتا ہے. تو علم الہی کا نام تقدیر ہے, نہ کہ امر الہی کا نام تقدیر ہے. امر الہی کا مطلب یعنی اللہ نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا, مجبور نہیں کر دیا کہ یہ تم اب فی الوقت میں یہ ہاتھ اٹھانا ہی مجبوری ہے تمہاری. اللہ کے علم میں تو ہے کہ یہ فلاں وقت ہاتھ اٹھائے گا, فلاں وقت ہاتھ نہیں اٹھائے گا, اور فلاں وقت اس کو یہ ہوگا, فلاں اس وقت یہ ہوگا, یہ اللہ کو معلوم تو ہے. لیکن اللہ نے کوئی مجبور یعنی ایسا سوئچ کے جیسا اللہ نے مجبور نہیں کر دیا کہ بس کھٹکا دبا دیا اور گاڑی چلنے لگی, ایسا مجبور نہیں ہے بندہ. اللہ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے. اس ارادے اور اختیار میں دو چیزیں, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ نے فجور بھی اور تقوی بھی دونوں بھی دی ہے. اگر بندہ ارادہ نیکی کا کرتا ہے تو اللہ کی مشیت اس کے ساتھ میں ہو جاتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہے. اللہ کی مشیت اس کے, اسی کو ارادہ اور کسب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ کرنے کی آزادی عطا فرمائی. انسان نیکی کا بھی ارادہ کر سکتا ہے, بدی کا بھی ارادہ کر سکتا ہے. انسان کو ثواب عذاب اسی ارادے کی جو قوت ہے, طاقت ہے, اس کے صحیح یا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے دیا جاتا ہے. اسی کو قرآن مجید میں کسب کا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, یہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے قرآن مجید میں. اسی طرح اگرچہ انسان کو ارادے کی قوت عطا فرمائی گئی ہے, لیکن صرف انسان کے ارادے سے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے ساتھ نہ ہو. اب انسان ارادہ کر لیے کہ میں صحت یاب ہو جاؤں, انسان ارادہ کر لیے, تو اس کے ارادہ کر لینے سے تو کوئی صحت یاب نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ صحت یاب ہونے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں دنیا کو چونکہ اللہ نے اسباب کے ساتھ میں جوڑا ہے اور اسباب کو بھی اختیار کرتا ہے, دوائی کھاتا ہے, پرہیز کرتا ہے, اسباب کو بھی اختیار کرتا ہے, اللہ پھر اس کی مدد بھی فرماتے ہیں. اسی کو اللہ نے سورہ لیل میں فرمایا, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. یعنی جو نیک بننے کا ارادہ کرے, جو متقی ہونے کا ارادہ کرے, سچائی کا ارادہ کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مزید آسانی کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا, تو حضور نے فرمایا کہ تم عمل نیک کرتے رہنے کی کوشش کرو, کیونکہ تم نیک بننے کی کوشش کرو گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. اگر تم اس قوت ارادیہ کو استعمال نہیں کرو گے
اور قوت ارادیہ کو غلط رخ پر لے کر جاؤ گے، اپنے ارادے کو اختیار کر غلط راستے پر ڈالو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی تمہارے ساتھ میں نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے دنیا کا جو سسٹم رکھا ہے وہ اسباب کے ساتھ میں جوڑ کے رکھا ہے۔ اسباب، اب جیسے بہت سارے لوگ یہاں پر تو کہتے ہیں بڑے سمجھداری کے ساتھ میں اور ذہانت کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ بھائی جو اللہ نے میرے لیے عمل کے لیے مقدر کر رکھا ہے وہی عمل کروں گا نا، میں اس کے علاوہ کیا کروں گا، اس طریقے سے بولتے ہیں۔ لیکن جب بات کمانے دھمانے کی آتی ہے تو پھر برابر کمانے بھی نکلتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کیوں کمانے نہیں کر رہے؟ بھائی حرکت میں برکت ہے۔ تو جب کمانے نکل رہے اس وجہ سے کیونکہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ جنت ایسی جگہ ہے وہاں پر کوئی اسباب وغیرہ کی ضرورت نہیں، وہاں پر ارادہ کرنے سے ہی سب چیزیں مل جاتی ہیں۔ دنیا کو اسباب کے ساتھ میں اللہ نے جوڑا ہے، تو یہاں دنیا میں اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ نیک بننا ہے تو نیکی کے اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ اگر جو ہے برا انسان بن رہا ہے وہ اپنے ارادے کو غلط استعمال کر کے، تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے احوال کے اعتبار سے جو کچھ لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے وہ بھی دو قسم کے، ایک تقدیر مبرم کہلاتی ہے، جو بات قطعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ اٹل ہے۔ جیسے انسان کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنی سانسیں لے گا، کتنے دن تک جیے گا، کس سے شادی کرے گا، کتنا رزق کھائے گا، کہاں پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، یہ سب تقدیر مبرم ہے، قطعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر ارادے کو صحیح استعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ جیسے اللہ نے اگر یوں لکھ دیا کہ اگر یہ والدین کی خدمت کرے گا، اگر یہ والدین کی اپنے ارادے کو اختیار کرتے ہوئے، اپنے ارادے کو میوٹ کر دو ہمیں، تو اگر کوئی اپنے ارادے کو اختیار کرتے ہوئے غلط راستہ اختیار کر رہا ہے تو وہ اللہ کی مدد شامل ہے، اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے گا۔ جیسے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ والدین کی اگر یہ خدمت کرے گا اپنے ارادے کو صحیح استعمال کرتے ہوئے تو اس کی عمر 50 سال ہوگی، اور اگر اپنے ارادے کو اس نے غلط استعمال کیا اور والدین کی خدمت نہیں کی تو اس کی عمر 30 سال ہوگی۔ اس طریقے سے اللہ نے اگر لکھ دیا ہے تو یہ تقدیر معلق کہلاتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ لا یرد، تقدیر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ تو بعض حدیث میں اس طریقے سے آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بندہ دعا کرے گا، نیک بننے کی کوشش کرے گا، اچھے عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے بڑھائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہی ہے۔ یہ تقدیر مبرم اور تقدیر معلق بھی صرف سمجھانے کے لیے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ بندہ کون سے ارادے کو استعمال کرے گا، کون سے ارادے کو استعمال نہیں کرے گا، یہ بھی اللہ کے علم۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نازک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے میں زیادہ زور نہیں لگانا چاہیے۔ اب اس کا تقدیر کے عقیدے کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ تقدیر کا عقیدہ انسان کے لیے دل میں سکون اور اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو کچھ تم سے کھو جائے تم اس پر افسوس نہ کرو۔ اسی وجہ سے اللہ کے علم میں بھائی یہی ہونا تھا جو کچھ ہونا تھا۔ ایک صاحب ہے کچھ جمعہ پہلے، 3-4 جمعہ پہلے، اور کہنے لگے میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور میں اس صدمے کو سہ نہیں پا رہا ہوں، میں ایسا ہو رہا ہے کہ میں علاج اگر فلاں جگہ نہیں کرا کے فلاں جگہ کراتا تو بیوی میری بچ جاتی تھی، اور میری وجہ سے میں بیوی کو مار دیا جیسا میرے کو محسوس ہو رہا، صدمہ ہو رہا۔ یعنی اس طریقے سے وہ اتنا ٹینشن میں تھا بیچارہ، اتنا ٹینشن میں تھا، اس کے بات کرنے کا لہجہ اور اس کے طریقہ بتا رہا تھا کہ یعنی وہ یوں پورا اپنا الزام اپنے اوپر لے رہا ہے کہ میں فلاں جگہ نہیں بتا کہ فلاں جگہ بتاتا تو میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ تقدیر پر ایمان کمزور ہے۔ اگر ان کو یہ یقین ہوتا، اس ایمان پر انہوں نے محنت کی ہوتی کہ جو کچھ ہوتا اللہ کے فیصلے سے ہوتا، اللہ کی مرضی سے ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں بندے کا خیر کرتے ہیں، اس پر ایمان اگر مضبوط ہوتا تو اس قدر صدمے کا شکار نہ ہوتے۔ تو تقدیر کا عقیدہ انسان کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کرتا ہے، انسان کو
کوئی بھی رنج پہنچتا ہے تو بندہ کہتا ہے بھائی اللہ کی طرف سے یہی مقدر تھا. خوشی پہنچتی تو کہتا ہے کہ اللہ نے خوشی عطا فرمائی, اس پر شکر ادا کرتا ہے. تو انسان کو جو مل گیا اس پر راضی رہتا ہے. تو توحید پر یقین کو بھی تقدیر کا عقیدہ بڑھاتا ہے. خدا سے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور طلب کرنے پر آمادہ کرتا ہے, کیونکہ جو وہ سمجھتا یہی ہے, اپنے دل سے دماغ سے ہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ سے, اللہ کے کرنے سے ہوگا, اللہ کے فیصلے ہوگا, اللہ کے. بھائی ہم ٹھیک ہے, ہم تک ہمارے بارے میں اللہ کے پاس جو کچھ علم ہے وہ اللہ کے پاس علم محفوظ ہے, بندہ مجبور بھی نہیں ہے. اللہ تو کسی سے مجبور نہیں. اللہ چاہے ہماری دعاؤں کی وجہ سے, ہماری محنتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تقدیر کو پلٹ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھا کر دے, اللہ کی مرضی ہے. تو تقدیر پر ایمان ہمارے دلوں کو بھی سکون بخشتا ہے, اس پر ایمان ہونا چاہیے. وہ ایک واقعہ ہمارے بزرگان دین سناتے ہیں. ایک آدمی بس کے انتظار میں ٹھہرا ہوا تھا, پرانے زمانے کی بات ہے, بس کے انتظار میں ٹھہرا ہوا تھا, بہت دیر سے ٹھہرا ہوا ہے, کافی دیر سے ٹھہرا ہوا ہے, بس آ نہیں رہی تھی. ایک بس آئی, جیسے ہی وہ بس آئی بہت سارے مسافرین اس پہ چڑھ گئے. پہلے سے ہی فل تھی اور کچھ مسافرین کی گنجائش تھی, اس سے پہلے دوسرے مسافر چڑھ گئے, اس کو جگہ ہی نہیں ملی, یہ وہیں پر بس اسٹاپ پہ ہی ٹھہر گیا. اب شکوہ شکایت بھی اس نے دل میں سوچ لیا کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا, میرے ساتھ کیوں کرے اللہ تعالیٰ, جیسا کہ بہت ساری خواتین گلا پھاڑ پھاڑ گئے, میرے شوہر کچھ کیوں لیا اللہ تعالیٰ, میرے بابا کچھ کیوں لیا اللہ تعالیٰ, میرے اوپر اس گھر میں مصیبت آنا تھا کیا, بلکہ بیان دے دے کے اس قدر روتے کہ جیسا کہ انہیں بہت پاک پوتر دھلے ہوئے, ان کے اوپر کوئی مصیبت آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس طریقے سے بیانات دے کے رونا بہرحال ناجائز ہے, گناہ کی بات ہے, اس سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے, نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال انہوں نے بھی دل میں شکوے شکایتیں کی, حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس موقع پر وہ یہ کہتے کہ اللہ جو بھی کرتے اچھے کے اعتبار سے کرتے, ہو سکتا مجھے فی الوقت برا لگ رہا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہوگی. اللہ نے قرآن میں فرمایا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا, عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, بہت ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں بہت بری ہو, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. اللہ کی مرضی ہے, ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی نہ, کوشش اچھائی کی کرنی چاہیے, خیر طلب کرنا چاہیے اچھائی کی, لیکن کبھی اس کے خلاف ہو جائے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے, شکوہ نہیں کرنا چاہیے. وہ صاحب بھی بیچارے شکوہ شکایت شروع کر دیے, بس میرے کو ہی نہیں ملی اور میں اتنی دیر سے ٹھہرا ہوا ہوں, میرے ساتھ ہی کئی کو ایسا کر دیا اللہ میں. دوسرے دن پیپر میں نیوز آئی کہ وہ جو بس تھی بالکل وہی بس انہی ساری مسافرین کے ساتھ میں پل پر سے گری اور ندی میں گر گئی اور کئی لوگ زخمی ہوئے, کئی لوگ ہلاک ہوئے. اب یہ صاحب نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں نہیں بیٹھا تھا. بھائی اللہ کا شکر اس وقت ادا کرنا تھا جب تمہارے اوپر مصیبت آئی تھی, اسی وقت میں تم کہتے کہ جو اللہ نے جس حال میں رکھا اس حال میں خوش رہنا, الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے. تو یہ شکر اور صبر کا جو ہے ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. یہ عقیدہ کمزور ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہمارے معاشرے کے اندر, میاں بیوی میں بھی لڑائی اسی بنیاد پہ ہوتی ہے. بہت ساری مرتبہ بیوی کہتی ہے یہ دولہا میرا نہیں رہتا تو کوئی اور دولہا بنتا تو میں زندگی اچھی گزارتی. دولہا کہتا ہے کہ یہ بیوی اگر مجھے نہیں ملتی کوئی اور بیوی ملتی تو بہت اچھا ہوتا. یعنی ہر ایک کو اپنے آپ سے شکایت ہے, دوسروں کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہے. اپنے آپ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اپنے آپ سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کسی کو روزی زیادہ دیتے ہیں, کسی کو کم دیتے ہیں, یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی پر راضی, ہر حال میں راضی رہنا چاہیے. ہر حال میں راضی برضا رہ کے مزہ دیکھ, دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی فضا دیکھ. دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی فضا ہم دیکھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں جب تقدیر پر. اسی وجہ سے صبح شام کی دعاؤں میں ایک دعا ہم کو یہ بھی سکھائی گئی, رضیت باللہ ربا, میں اللہ سے راضی ہوں رب, وہ میرا رب ہے, وہ میرا پالن ہار ہے, وہ میرا پالنے والا ہے, وہ میری تربیت کرنے والا ہے, مجھے روٹی روزی دینے والا, مجھے رزق دینے والا, میرے رزق کو کم کرنے والا, زیادہ کرنے والا, عزت دینے والا, ذلت دینے والا, سب اللہ ہی ہے, میرا رب ہے. وبالاسلام دینا, اور میں اسلام کو دین سمجھ کر پسند کیا ہوں, دل سے مانتا ہوں اسلام کو, اسلام کے دین ہونے کو میں
یقین کرتا ہوں، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں کہ وہ میرے نبی ہے، وہ انہی کے طریقے کو فالو کروں گا، انہی کے طریقے کو اپناؤں گا۔ یہ تین چیزیں بہت ہی اپنے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے بہت اعلیٰ کلمات ہیں، تو اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ تفصیل تھی تقدیر کے تعلق سے۔ ہر بات اور ہر اچھی اور بری چیز کے لیے خدا تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں، اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات خدا تعالیٰ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس عقیدے کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔